बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान इस वक्त चूंकि पुलिस की कस्टडी में है और कस्टडी के दौरान FIA हुकाम की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसमें जो मजीद कंपनीज निकल के सामने आई हैं उसकी कुछ डिटेल आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और इसके साथ बिलाल टेंशन का नाम लिया जा रहा है। जब से मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया गया और अरमगान को फिर अरेस्ट किया गया तो अरमगान के अपने ही वालिद ने बिलाल टेंशन का नाम लिया और एक जगह पे नहीं बल्कि कई जगहों पे मीडिया से बात करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर भी बिलाल टेंशन का नाम लिया गया। बिलाल टेंशन ने इस हवाले से जो अरमगान कुरैशी के वालिद हैं उनको क्या जवाब दिया है? क्या अरमगान जो एक जराइम पेशा बन चुका था इसके पीछे बिलाल टेंशन का हाथ था? क्या बिलाल टेंशन ही वो शख्स है जिसने ये तमाम चीज़ें अरमगान को सिखाई कि इस तरीके से भत्ताखोरी करे, इस तरीके से वो स्कैम सेंटर बनाए और ये जो भी जालसाजी हो रही थी, क्योंकि बिलाल टेंशन को अरमगान के साथ एज अ सिक्योरिटी गार्ड यानी जितने भी गार्ड्स रखे हुए थे उनका हेड बिलाल टेंशन को बनाया गया था और वो हर वक्त अरमगान के साथ रहता था। अरमगान के वालिद का ये भी कहना था कि 1.5 से 2 लाख रुपए हम उसको पे करते थे। तो ये सारा क्या मामला है कि फिर बिलाल टेंशन की तरफ से अदालत में क्यों दरख्वास्त दायर की गई और वहां पे क्या मौकफ अपनाया गया? साथ ही साथ अरमगान कुरैशी जैसे कि इस वक्त जिस्मानी रिमांड पे है और बहुत जल्द नजर आ रहा है कि वो जुडिशल कस्टडी में चला जाएगा। तो जिस्मानी रिमांड के दौरान जो भी पुलिस उससे पूछगिछ कर रही है वो सिर्फ फर्जी तौर पे है, कोई भी चीज़ें अभी तक इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर सामने नहीं आई हैं। और कुछ कंपनीज के हवाले से मजीद इंकशाफात हुए हैं कि वो कंपनीज जो हैं वो क्या काम कर रही हैं और जो अमेरिका में कंपनीज बनाई गई थी उसके अलावा पाकिस्तान में भी ये कंपनीज रजिस्टर्ड करवाई गई हैं। तो बिलाल टेंशन के हवाले से पहले बात करते हैं। बिलाल टेंशन नामी जो किरदार है ये नाम सुन रहे हैं बड़े अरसे से कि जी वो इसके साथ होता था और ये सारा किया धरा उसका है, ये इल्जाम लगाना था अरमगान के वालिद का, क्योंकि अरमगान के वालिद किसी ना किसी तरीके से अभी भी ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इस मर्डर केस के अंदर से अरमगान को निकाल लिया जाए और इसकी जगह पे सारा मामला जो है वो बिलाल टेंशन के ऊपर डाल दिया जाए। इसीलिए वो बारहा ये नाम ले चुके हैं कि बिलाल टेंशन को आप जानते हैं, या ये कहना कि वो ये सारा किया धरा उसका है, वो साथ होता था, मैं तो इसको साथ लगाना नहीं चाहता था। और ये बिलाल टेंशन अगर अरमगान के साथ काम कर रहा था तो अब बताया ये जा रहा है कि जो अरमगान के चचा हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, जिनकी एक ऑडियो भी मैंने आपसे शेयर की थी, आसिफ जमील कुरैशी, ये बिलाल टेंशन उनका असल में करिंदा बताया जाता है। वैसे तो ये काफी इसके रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो ये क्रिमिनल शख्स है, इस पे टोटल 14 मुकदमा दर्ज हैं और अरमगान और बिलाल टेंशन पे मुश्तरका भी मुकदमात बहुत सारे दर्ज हैं, यानी वो इनके साथ बड़े सालों से जुड़ा हुआ है। और अब बार बार उसका नाम लेना, उसकी जो वजह सामने आई है वो यही बताई जा रही है कि अरमगान का जो वालिद है वो किसी तरीके से चाहता था कि जो मुस्तफ़ा को मर्डर किया गया है इसमें सारा मुद्दा जो है वो बिलाल टेंशन पे डाल दिया जाए और अरमगान को इस मामले में से साइड पे कर दिया जाए, बिलाल टेंशन को खुद ही बाद में बाहर निकाल लेंगे। बिलाल टेंशन के हवाले से अब बताया ये जाता है कि उसने अदालत से रुजू किया और हिफाजत के लिए एक दरख्वास्त अदालत के अंदर जमा करवाई। उसका ये मौक़िफ़ इख्तियार करना था। बिलाल टेंशन ने पुलिस वालों से तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त अदालत में दायर की थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरख्वास्त गुजार को दूसरे मुकदमात में 2 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। दरख्वास्त गुजार ने सेशन अदालत से जमानत हासिल कर ली। फिर सोशल मीडिया पे देखा एक शख्स मेरा नाम ले रहा है, यानी अरमगान के वालिद के बारे में उन्होंने लिखा है कि जो मेरे पे बाकी दीगर केस है मेरी उनमें जमानत हो चुकी है, मगर एक शख्स जो है यानी जो कामरान असगर कुरैशी हैं वो मेरा नाम मीडिया पे ले रहे हैं और इस केस के अंदर वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो शख्स अपने बेटे को बचाने के लिए मेरा नाम ले रहा है कि ये सारा मामला जो मर्डर केस है ये मेरे ऊपर डाल दिया जाए। मेरा इस शख्स के साथ कोई वास्ता नहीं है, यानी अरमगान के साथ,
اور نہ ہی ارمغان کے والد کے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی تعلق ہے۔ مجھے ایسا خدشہ لگتا ہے کہ مجھے کسی مقدمے میں نامزد نہ کر دیا جائے۔ ملزم نے عدالت سے جانی مالی تحفظ کی استدعا کی۔ عدالت نے ملزم کی عدم حاضری پر درخواست مسترد کر دی اور بلال ٹینشن کا نام ملزم ارمغان کے والد کامران نے میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے بھی کئی بار لیا، اور اسی طرح جو وہ مختلف انٹرویوز دیتے تھے ان میں بھی بلال ٹینشن کا نام لیتے تھے۔ بلال ٹینشن اور ارمغان تھانہ ساحل کے ایک مقدمہ میں بھی دونوں اکٹھے نامزد رہ چکے ہیں۔ یہ مقدمہ آج سے 6 سال پہلے بھتہ خوری کی دفعات کے تحت درج ہوا تھا۔ بلال ٹینشن پر مختلف تھانوں میں تقریباً 14 مقدمات ہیں جو درج ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بلال ٹینشن سے درخواست پر رابطہ کرنے کی کوشش کی پر رابطہ نہیں ہو سکا۔ بلال ٹینشن کے حوالے سے لوگوں کا یہ بتانا ہے کہ وہ ایک عادی جرائم پیشہ ہے۔ ملزم کے خلاف مختلف مقدمات عدالت میں زیر سماعت ہیں اور ملزم بچنے کے لیے ایسی درخواستیں دائر کر کے مختلف حربے استعمال کر رہا ہے۔ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ ایک پلاننگ کی گئی ہے، جو ارمغان کے والد ہیں اور چچا ہیں، دونوں نے مل کے یہ پلاننگ کی ہے کہ کسی طریقے سے اس معاملے میں ارمغان کو نکال لیا جائے اور بلال کو اس میں پھنسایا جائے۔ اسی لیے بلال ٹینشن کا بار بار نام بھی لیا جا رہا تھا اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بلال ٹینشن ہر وقت وہاں پہ بنگلے پہ موجود ہوتا تھا۔ لیکن دوسری طرف بلال ٹینشن جو ہے وہ اب یہ کلیم کر رہا ہے کہ میرا ان باپ بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھے یہ کیس میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرا بھی اس کیس میں نام درج ہو یا مجھے یہ سارا مدعا میرے اوپر ڈال دیا جائے۔ تو ریلیف انہوں نے عدالت سے مانگا تھا، لیکن جس روز اس کی سماعت تھی وہاں پہ بلال ٹینشن عدالت میں نہیں آیا اور اس کی وجہ سے عدالت نے یہ والی درخواست جو ہے یہ مسترد کر دی ہے۔ دوسری طرف جو ایف آئی اے حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ملزم ارمغان کی مزید 2 کمپنیز کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ کال سینٹر کے 50 ورک اسٹیشنز قائم ہونے کے شواہد ملے ہیں، یعنی جو کال سینٹرز ہیں اس کے ساتھ مزید ورک سٹیشنز وہ کام کر رہے تھے غیر قانونی طور پہ۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے تفتیش کرنے والے ذرائع کے مطابق مرکزی ملزم ارمغان قریشی کے گھر پر چھاپے کے دوران برآمد کیے جانے والے لیپ ٹاپ اور دیگر سامان کی اسکریننگ بھی کی گئی۔ تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ مجموعی طور پہ ارمغان کی 4 کمپنیاں ہیں، 2 کمپنیاں اس کی امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں، 2 پاکستان میں۔ ملزم کے گھر میں 50 ورک سٹیشن کے شواہد ملے۔ ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹ کی چھان بین کا عمل ابھی جاری ہے۔ ملزم ارمغان کی غیر قانونی سرگرمیوں سے منسلک رہنے والے افراد کی تفصیلات کا ڈیٹا بھی جمع کیا جا رہا ہے اور اس وقت منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی شواہد ملے ہیں جو کہ جن کے اوپر کے کام کیا جا رہا ہے۔ تو ملزم ساحر کے حوالے سے اگر بات کریں، منشیات بھاری مقدار میں برآمد ہوئی۔ ساحر نے بہت سے لوگوں کا بھی نام لیا جن میں بیوروکریٹس بھی تھے، پولیٹیشنز کے بچے ہیں اور اسی طرح ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ ساحر حسن کی ڈرگ پارٹیز کے حوالے سے ویڈیوز اور چیزیں بھی سامنے آئی۔ انہوں نے بہت ساری ویڈیوز پولیس والوں کے ساتھ بھی شیئر کی جس میں کہ مختلف ایلیٹ کلاس، پولیٹیشنز اور سندھ کابینہ کے لوگوں کے بچوں کی بھی ویڈیوز اس میں تھی۔ لیکن جب یہ سارا معاملہ پہنچتا ہے آئی جی سندھ کے پاس، پولیس ایک رپورٹ تیار کرتی ہے، آئی جی سندھ کو رپورٹ بھجوائی جاتی ہے کہ ہم نے وقتی طور پہ معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے سب کو لیٹر لکھ دیے ہیں جن کے بچے اس میں شامل ہیں، انٹرنیشنل ڈرگ مافیا کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں۔ تو اب ہم اس پہ کیا کریں؟ تو آئی جی سندھ نے پھر اس کے اوپر احکامات بھی جاری کیے اور پھر ایک میٹنگ بھی رکھی گئی سی آئی اے کے ساتھ اور ان کو پھر کہا گیا کہ یہ جو منشیات والا معاملہ ہے اس کو یہیں پہ روک دیا جائے اور اس معاملے کو آگے لے کے نہ چلا جائے۔ تو اس وقت جو کمزوری اور جو خامی نظر آ رہی ہے مصطفیٰ قتل کیس کے اندر وہ یہی ہے کہ آگے جا کر ایویڈنس جو ہیں وہ ان کی بہت کمی ہوگی۔ لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے کورٹ کے اندر جو ٹرائل ہوگا اس میں کافی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تمام ریکوریاں وغیرہ جو ارمغان سے کی جانی تھی وہ ابھی تک نہیں کی گئی ہیں اور اسی طرح جو ایک رینسم کال کی گئی تھی اغوا کے حوالے سے بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ارمغان کے چچا ہیں آصف جمیل قریشی، یہ بھی انہی کے کہنے پہ ایک یو ایس اے کے نمبر سے کال کی گئی تھی تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہ اے وی سی سی کے پاس جائے اور جو ارمغان کے چچا آصف جمیل قریشی ہیں یہ بھی اے وی سی سی میں کام کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ کیس اس طرف چلا جائے گا اور وہ خود اس معاملے کو دیکھ لیں گے، شاید انہیں بھی
موقع کی نزاکت کا نہیں پتا تھا کہ ارمغان پہلے تو بہت سارے کیسز میں سے باہر نکلتا رہا ہے، اور یہ ان کے چچا جو ہیں آصف جمیل قریشی، ان کو مسلسل یہ ارمغان کے جرم بھی چھپاتے رہے، ان کے سپورٹ بھی کرتے رہے، لیکن آج تک ان کو یہاں سے ٹرانسفر نہیں کیا گیا، نہ ان کو کبھی معطل کیا گیا ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ انہوں نے بھی اپنے کوئی بڑے جو افسران ہیں انہیں شاید اپنے ساتھ ملا رکھا ہے کہ کوئی ان کو وہاں سے ہٹانے کو تیار نہیں ہے۔ ویڈیوز بھی سامنے آئیں، بہت ساری چیزیں بھی سامنے اس حوالے سے آئی ہیں، اور اس وقت جو شہراز کا بیان ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کا بیان ریکارڈ کروا تو لیا گیا ہے، لیکن وہ کل کلاں کو اس حوالے سے مکر جائے گا جو بھی معاملہ ہو، تو اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اس میں بھی اس کی بہت بڑی چال ہے کہ جو شہراز کا ایک بیان جو ہے وہ ریکارڈ پہلے کروایا گیا، اور وہ بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ میڈیا کے اوپر بیان ریکارڈ کروانے میں بھی کہیں نہ کہیں یہ جو ارمغان کے چچا ہیں انہی کا ہاتھ تھا کہ پہلے اس نے بیان میڈیا پہ ریکارڈ کروایا اور بعد میں اس نے عدالت میں جا کے 164 کا بیان ریکارڈ کروانے سے منع کر لیا، اور جج کو بتایا کہ پولیس والے مجھے پریشرائز کر رہے ہیں اور میرے اوپر تشدد کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے اس روز ہی نظر آ گیا تھا کہ پولیس والے جو ہیں انہوں نے انویسٹیگیشن میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی ہے، اور ملزمان اس وقت بالخصوص جو ارمغان ہے وہ جیل کے اندر جو حرکات کر رہا ہے وہاں اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ آگے چل کے جیسے ہی یہ معاملہ جسمانی ریمانڈ والا ختم ہوگا تو پھر کیا پولیس نے ریکوری کرنی ہے، اور اگر ریکوری نہیں ہوگی تو کیس بہت کمزور ہوگا۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔